بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو وقاص مان کا سلام۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پورے ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور جو تشویش ہے عمران خان کی صحت کے حوالے سے، ان کی آنکھ کی بیماری کے حوالے سے، اس خبر سے بڑی کوئی خبر نہیں ہے ملک پاکستان میں اس وقت۔ اور آج سے 2 دن پہلے سپریم کورٹ نے جو فرینڈ آف کورٹ مقرر کیے تھے سلمان صفدر، انہوں نے رپورٹ جمع کروائی اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک آرڈر پاس کیا۔ اس آرڈر کے 2 حصے تھے۔ ایک، انہوں نے یہ کہا کہ 16 فروری سے پہلے عمران خان کا جو ہے وہ چیک اپ کروایا جائے، اور دوسرا انہوں نے یہ آرڈر کیا تھا کہ عمران خان کے بچوں سے ان کی ٹیلی فون پہ بات کروائی جائے۔ آج تیسرا دن ہے اس فیصلے کو، اور میں یہ کہوں گا کہ ان 3 دنوں میں آپ نے بہت ساری خبریں سنی، بہت سارے وی لاگ سنے، لیکن اگر اس ساری صورتحال کو اسیس کریں اور میں جو اس ساری صورتحال کو سمجھ سکا ہوں، اس کے اوپر 6 بنیادی سوال بنتے ہیں۔ کیونکہ حکومت نے پچھلے کئی دنوں سے، جب انہوں نے پہلی دفعہ یہ کہا تھا آج سے کچھ ہفتے پہلے، گورنمنٹ نے جب ڈینائی کیا تھا ایک صحافی کی خبر کے اوپر کہ ان کو ہاسپٹل نہیں لے جایا گیا، لیکن جب وہ صحافی ڈٹ گئے اپنی خبر کے اوپر، اور پھر اطاعت آرڈر نے 1 ہفتے کے بعد کہا کہ نہیں ہم لے کے گئے تھے، تو اس وقت بھی گورنمنٹ نے کنفیوژن کریٹ کی، اور مسلسل اس وقت سے لے کے اور پرٹیکولرلی سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا 2 دن پہلے کا، اس کے بعد گورنمنٹ نے ایک بہت بڑی اور مسلسل کنفیوژن کریٹ کیے جا رہی ہے۔ اب اس کنفیوژن کو حکومت ہی دور کر سکتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب حکومت کی کسٹڈی میں ہیں، وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کی کیا حالت ہے، آنکھ کتنی خراب ہے، کتنی خراب نہیں ہے، وہ ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، نہیں لے کے گئے، کب لے کے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان سارے سوالوں کا حکومت نے جواب دینا ہے۔ انہیں چاہیے تو یہ کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ٹونٹ کرنے کی بجائے وہ اپنا جو ہے وہ کردار ادا کریں اور اپنی ذمہ داری جو ان کے ذمہ ہے اس کو انجام دیں اور بتائیں کہ ان سوالوں کے جواب دیں۔ اب بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ 6 سوال ہیں جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ یہ مجھے بھی ڈھونڈنے ہیں، آپ کو، عوام کو بھی ڈھونڈنے ہیں، اور حکومت کو ان کا جواب دینا ہے۔ اس میں سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس نے آج تیسرا دن ہے ایک آرڈر پاس کیا، اور جب سپریم کورٹ نے سلمان صفدر فرینڈ آف کورٹ کی جو رپورٹ ہے اس کو عدالتی کارروائی کا حصہ بنا لیا، مطلب انہوں نے اس رپورٹ کو مان لیا، فرینڈ آف کورٹ کی رپورٹ کو۔ جب انہیں پتہ چل گیا کہ ان کی آنکھ کا جو ہے وہ یہ پرابلم اتنا ہے، تو سپریم کورٹ نے 4-5 دن کا ٹائم کیوں دیا؟ ہماری سپریم کورٹ کی تاریخ تو یہ ہے کہ وہ رات کو 12 بجے بھی لگ جاتی ہے، وہ رات کو 12 بجے لگ کے فیصلے کر دیتے ہیں جب انہوں نے کرنے ہوتے ہیں، تو اس کو اتنا لائٹ کیوں لیا جا رہا ہے؟ سپریم کورٹ میں فرینڈ آف کورٹ نے جو کچھ چیزیں اور کہنا چاہیں، سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں ابھی ہم ان کو نہیں سنیں گے، ہم صرف یہ 2 چیزوں کے اوپر جو ہے، اور اس پہ بھی حکومت نے ان کو ٹائم دے دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کہی جا رہی ہے بار بار، اور سلمان صفدر کہے جا رہے ہیں جی کہ 85% خراب ہے، پتہ نہیں 85% خراب ہے کہ نہیں آنکھ، تو حکومت بتا دے کتنے فیصد خراب ہے، وہ حکومت کی کسٹڈی میں، اس کو صرف حکومت کلیئر کر سکتی ہے۔ مگر حکومت جواب دینے کی بجائے گورنمنٹ خود کنفیوژن کریٹ کر رہی ہے، اور آج سلمان صفدر صاحب نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ کلیئر کیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ 85% خراب ہے، یا خان صاحب نے کیسے ڈٹرمن کر لیا کہ 85% خراب ہے، تو سلمان صفدر صاحب نے آج بتایا کہ عمران خان صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ جب مجھے پمس لے کے جایا گیا، وہاں پہ جو میرے ٹیسٹ ہوئے، جو انہوں نے میرا انالیسس کیا، جو انہوں نے تحقیق کی، اس کے بعد پمس ہاسپٹل والوں کے مطابق اور خان صاحب کے مطابق اور سلمان صفدر کے مطابق ان کی جو ہے وہ 85% نظر ویک ہے۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی۔ اب گورنمنٹ جو ہے وہ لے آئے، اس ڈاکٹر کو سامنے لے آئے، پمس ہاسپٹل کے ڈاکٹر کو، وہ بتا دیں، ڈاکٹر عارف صاحب جن کا بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ کتنی نظر خراب ہے اور کتنی نظر ٹھیک ہے، تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن گورنمنٹ جان بوجھ کے اس کنفیوژن کو بڑھا رہی ہے۔ گورنمنٹ چاہے تو ٹو دی پوائنٹ اس کا جواب دے دے۔ یہ تھا دوسرا سوال۔ اور تیسرا سوال جو ہے وہ وہی ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ اس چیز کو اتنا لائٹ کیوں لے رہی ہیں؟ عمران خان جو اس ملک کا سابق وزیر اعظم ہے، جس نے اس ملک کو ورلڈ کپ جتوایا، جنہوں نے نمل یونیورسٹی جیسے، شوکت خانم جیسے جو ہے وہ رفائی ادارے بنائے، جو کہ دنیا میں ان کی مثال نہیں ملتی، ایک ایسے شخص کو جو ہے جس نے آج تک جو ہے وہ ڈسپلن کی گولی بھی نہیں مانگی، ان سے سر درد کی گولی تک نہیں مانگی پچھلے 3 سالوں میں، اور ان کی عمر جو ہے وہ 73 برس سے اوپر ہو گئی ہے۔ تو ایسا بیمار کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ایک ایشو بنا ہے تو اس کے اوپر بجائے کہ یہ کہنا کہ جی ان کی بہن جو ہے وہ 2 دسمبر کو ملی تھی تو اس نے آ کے کیوں نہیں بتایا، فلانے نے کیوں نہیں بتایا، تو حکومت بتائے نا، سپرنٹینڈنٹ جیل بتائے، آپ بتا دیں۔ بلکہ جنگ اخبار میں سپرنٹینڈنٹ جیل کا تو چھپا ہے،
پتہ نہیں ان کا بیان ہے یا گورنمنٹ نے دلوایا کس نے کہ اگست میں خان صاحب نے یہ شکایت کی تھی. بٹ اگین اس میں ہماری اعلیٰ عدلیہ کو نوٹس لینا ہوگا، اور اعلیٰ عدلیہ کو جو کہ 25 کروڑ عوام جو اس ہیجان میں مبتلا ہیں اس وقت کہ عمران خان کی صحت کیسی ہے، ان کی آنکھ جو ہے وہ 2 دن پہلے اگر 85% تھی اب خراب تھی، اب اس کی کیا پوزیشن ہے. اعلیٰ عدلیہ فوری طور پہ نوٹس لے، عمران خان صاحب کو فوری طور پہ ان کا علاج کروایا جائے. تو اس کا جو ہے وہ جواب تو عدلیہ نے دینا ہے، لیکن کیونکہ 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کے بعد جو عدالتوں کا حال ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. اور چوتھا سوال جو وہ یہ ہے، حکومت یہ جواب دے کہ فیملی کو کیوں نہیں ملوایا جا رہا. فیملی کو تو کوئی بھی قیدی جو جیل میں ہے، آئین قانون اور رولز کے مطابق آپ کسی جو ہے وہ فیملی ممبر کو روک نہیں سکتے، یہ بنیادی انسانی حقوق میں ہے. اور پرٹیکولرلی جب یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ شدید بیمار ہے وہ شخص جو جیل میں ہے، اس کے باوجود آپ فیملی کو نہیں ملوا رہے. آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب آپ کے اندر بالکل جو ہے وہ دل نہیں ہے، بالکل آپ کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ ایک بیمار شخص جو ہے اس سے بھی آپ بدلے لینے پہ اترے ہوئے ہیں، اس کی بھی زندگی کے ساتھ آپ کھیلنے پہ اترے ہوئے ہیں. تو حکومت کو کیا پرابلم ہے، وہ فیملی سے کیوں نہیں ملوا رہی؟ تو ایک حکومت اس کا جواب دے. اب پانچواں سوال جو ہے میرا وہ یہ ہے کہ جب فرنٹ آف کورٹ نے کہا اور فیملی نے کہا کہ آپ جو ڈاکٹر کا کہہ رہے ہیں کہ ان کا معائنہ کیا جائے اور 16 سے پہلے بتایا جائے، اس میں عمران خان کے ذاتی معالج جو ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے. آپ ڈاکٹرز کا ایک بورڈ بنا دیں، 2 4 5 10 جتنے بھی آپ بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس میں خان صاحب کے ذاتی معالج جو 1 2 3 ہیں ان کو بھی شامل کریں، تاکہ جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ بات باہر آ سکے اور اس بات پہ عوام یقین کر سکے. کیونکہ حکومت جو ہے وہ اپنا اعتماد کھو چکی ہے. حکومت نے پہلے بھی ایک جھوٹ بولا جب انہوں نے کہا کہ ان کو پیمز نہیں لے کے جایا گیا، اور بعد میں وہ بات جھوٹ ثابت ہوئی. حکومت کو خود ماننا پڑا کہ ہم ان کو لے کے گئے ہیں. تو فیملی کا، عمران خان کے چاہنے والوں کا، پی ٹی آئی کا اس کے اوپر بالکل اعتماد نہیں ہے کہ جب تک ان کے ذاتی معالج کو اس کا حصہ نہیں بنایا جائے گا اس وقت تک جو ہے وہ کیسے ہم یقین کر سکتے ہیں کہ وہ جو ڈاکٹر رپورٹ دے رہے ہیں، جو گورنمنٹ رپورٹ دے رہی ہے، وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مینیج کر سکتے ہیں. تو اس چیز کا بھی حکومت نے جواب دینا ہے کہ ان کو کیا امر مانے ہیں کہ جو ان کے ذاتی ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی بورڈ کا حصہ بن جائیں. اور اس میں جو چھٹا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ بچوں کے ساتھ ان کی بات کروائی جائے، حکومت نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے بات کروائی کہ نہیں. آرڈر دیے ہوئے آج تیسرا دن ہے اس آرڈر کو، تو حکومت بتائے کہ انہوں نے بچوں سے بات کروائی، وہ بات کتنی دیر چلی، وہ کتنی دفعہ ان کی بات کروائی. کیونکہ اگر ان کی بات بچوں سے کروائی ہوتی تو ابھی تک بچے جو ہیں وہ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس بات کا وہ احوال دے دیتے. تو حکومت اس کا بھی جواب دے کہ وہ کیا جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ اس میں کیوں امر مانے ہیں ان کو. کیونکہ ہاسپٹل جانے میں تو وہ کچھ گورنمنٹ کے لوگ کہتے ہیں جی کہ وہاں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کیونکہ ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے بچے تو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں اور آپ نے ٹیلی فون پہ بات کروانی ہے، تو حکومت اس کا جواب دے کہ ابھی تک بات کیوں نہیں کروائی، اور اگر کروائی ہے تو اس کی ڈیٹیل فراہم کر دیں. اور آخری سوال اس میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے، پارلیمنٹیرینز جو ہیں، فیملی، وکلاء، وہ ابھی تک انہوں نے کوئی بڑی احتجاجی کال نہیں دی، عوام کو نہیں پکارا. ابھی تک صرف پارلیمنٹیرینز، فیملی، وکلاء یہ پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں. لیکن کل سے حکومت نے جو تماشا برپا کیا ہوا ہے، ہمارے پارلیمنٹیرینز کو گرفتار کیا گیا ہے. شیخوپورہ سے ہمارے 2 MP جو ہیں، طیاب راشد سندھو اور سردار سرفراز ڈوگر، ان کو گرفتار کیا گیا. ملک شفقت اوان MNA ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا. ان کو کس سے پوچھ کے گرفتار کیا گیا؟ کیونکہ رولز یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسپیکر کی کوئی اطلاع کیے بغیر آپ کسی ممبر کو گرفتار نہیں کریں گے. اور حکومت اس بات کا جواب دے کہ انہوں نے کون سے قانون کی وائلیشن کی ہے، کیونکہ یہ پرامن طریقے سے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. اور پرامن طریقے سے کھڑے ہونا، جبکہ ان کے لیڈر کی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب، ان کی صحت کی اس قدر جو ہے وہ تشویش لاحق ہے اور حکومت نے کنفیوژن کریٹ کر دی. تو وہاں پہ پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہونا اور پرامن احتجاج ریکارڈ کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے. تو حکومت یہ بھی واضح کرے کہ ان کا کیا جرم ہے. اور حکومت اگر میں نے 6 سوال پوچھے ہیں، ہم چاہیں گے کہ حکومت ان کا جواب دے، کیونکہ حکومت کے پاس ہی ان کے جواب ہیں. اور حکومت اگر جواب نہیں دیتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جان بوجھ کے کنفیوژن کریٹ کیے ہوئے ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی. لیکن اس چیز کو اس طرح چھوڑا نہیں جا سکتا. یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور عمران خان کی پارٹی نے 8 فروری کے الیکشن میں کسی بھی اور پارٹی میں سے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں.
عمران خان کا بنیادی آئینی، قانونی، مورلی، سوشلی ہر طرح سے حق ہے علاج کے لیے، فیملی کا حق ہے ان کو مل سکیں، ان کے دوستوں کا، پارٹی کا حق ہے کہ ان کی طبیعت کے بارے میں، ان کی صحت کے بارے میں جان سکیں، اور حکومت جو ہے وہ کرمنل نیگلیجنس کر رہی ہے۔ اور آخری چیز جو ہے حکومت یہ کہتی ہے، یا وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں پی ٹی آئی والوں کے ساتھ، ٹاک شوز میں لڑ جھگڑ رہے ہیں کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ بابا آپ یہ وہ آئیں بائیں شائیں نہ کریں، آپ جو ہے وہ 1 2 3 کریں، آپ بتائیں کب علاج ہوا، کس نے کیا، کس طرح کیا، ابھی ہم ان کو لے کے گئے ہیں، نہیں لے کے گئے تو فوراً لے کے جائیں تاکہ ساری کنفیوژن دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔